السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم ڈیلی بیس پہ نیوز پیپر کی وکیب کو ڈسکس کرتے ہیں، تو آج سنڈے کا نیوز پیپر تھا تو اس لیے اس میں بہت زیادہ وکیب دی ہوئی تھی، تھوڑا لینتھی سے ہوتا ہے جو سنڈے کا نیوز پیپر ہوتا ہے، اور اس میں کچھ ایڈیمز بھی تھے، وہ بھی میں ابھی ڈسکس کروں گی۔ تو چلیے اب ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں جو فرسٹ ورڈ اس نے یوز کیا ہوا تھا ٹیک اوتھ۔ ٹیک اوتھ کا اردو میں میننگ ہے حلف لینا، اور اس کے جو سینونیم ہے ٹو پرومس یا ٹو سولم وو۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ورڈ دیا ہوا تھا وہ دیا تھا فیئر پولز، اور اس کے جو اردو میننگ ہے وہ ہے شفاف رائے شماری، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے جسٹ ووٹنگ۔ اور اس کے بعد دوسرا تھا ریئل الیکشنز، یعنی کہ اس میں الیکشنز میں انصاف کرنا۔ اور تیسرا ورڈ اس نے یوز کیا ہوا تھا انفلیشن۔ انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی، یعنی کہ مہنگائی، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے انکریز ان پرائس، چیزوں میں ان کی قیمت میں اضافہ ہونا۔ پینڈنگ ڈیوز، اور اس کے جو اردو میننگ دیے ہوئے تھے وہ دیے تھے زیر غور واجبات، اور اس کا جو سینونیم ہے وہ ہے اویٹنگ پیمنٹس۔ اس طرح سے اس نے یوز کیا ہوا تھا اوسٹڈ۔ اوسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بے دخل کیا ہوا، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے ایکسپیلڈ، اور دوسرا ہے بینشڈ۔ اس طرح اس نے یوز کیا ہوا تھا ٹو فورج۔ فورج کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، کسی چیز کو شکل دینا، شیپ دینا۔ ٹو اسٹرینتھن یا ٹو فارم۔ اس کے بعد یوز کیا ہوا تھا الائنس۔ الائنس کا مطلب ہوتا ہے اتحاد، اور اس کی جو اردو میننگ اتحاد، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے پیکٹ، اور دوسرا ہے کنیکشنز۔ اس طرح سے اس نے دیا ہوا تھا ٹو لیمنٹ۔ لیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرنا یا کسی چیز کے بارے میں غم کرنا۔ اس کا جو سینونیم ہے اس کا سینونیم ہے ٹو مورن، اور دوسرا ہے ٹو ایکسپریس سارو۔ اس طرح سے اس نے یوز کیا ہوا تھا انٹرونشن۔ انٹرونشن کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا، دخل اندازی کرنا کسی چیز میں، اور اس کے جو انگلش سینونیم ہے وہ ہے انٹرفیرنس، اور دوسرا ہے انٹرپوزیشن۔ اور اس طرح سے اس نے یوز کیا ہوا تھا مینڈیٹ۔ مینڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے منشور یا اختیار رکھنا، کسی چیز کے بارے میں اختیار ہونا آپ کو، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے اتھارٹی، اور دوسرا ہے کمانڈ۔ اوبلیویس آف۔ اوبلیویس آف کا اردو میننگ ہے فراموش کنندہ، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے فارگیٹفل، اور دوسرا ہے ان اویئر آف۔ اس طرح سے اس نے یوز کیا ہوا تھا گیٹ بیل، یعنی کہ ضمانت حاصل کر لینا۔ اس کے جو سینونیم ہے ٹو بی فری فرام جیل۔ ڈکلائن ان، اس کا مطلب ہے اردو میں کمی ہونا، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے ڈکریز ان، کسی چیز میں کمی ہونا، گو ڈاؤن۔ اس طرح سے یوز کیا ہوا تھا رسپانسیبل فار، کسی چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا کسی کو۔ اس کا جو سینونیم ہے وہ ہے اکاؤنٹیبل فار۔ اس طرح سے یوز کیا ہوا تھا کولیپس آف، کسی چیز کا ٹوٹ جانا۔ اس کا جو سینونیم ہے بریک ڈاؤن آف، یا دوسرا ہے فال آف۔ اس طرح سے یوز کیا ہوا تھا ہیلڈ اوور۔ ہیلڈ اوور کا مطلب ہوتا ہے گرفتار ہونا، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے ٹو بی اریسٹڈ، اور دوسرا ہے ٹو بی ریسٹرینڈ۔ اس طرح سے اس نے یوز کیا ہوا تھا لیٹیگیشن۔ لیٹیگیشن کا جو اردو میننگ ہے وہ ہے مقدمہ بازی، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے لا سوٹ، اور دوسرا ہے پریکٹسنگ لا ان کورٹ۔ اس طرح سے اس نے یوز کیا ہوا تھا ایجیٹیشن۔ ایجیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اشتعال، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے انریسٹ، دوسرا ہے اسٹیرنگ اپ۔ اس طرح سے ٹو ٹریس۔ ٹو ٹریس کا جو اردو میننگ ہے وہ ہے سراغ لگانا، کسی چیز کے بارے میں پتہ لگانا، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے ٹو فائنڈ، ٹو انویسٹیگیٹ۔ پوسٹنگ ٹو، اس کے جو اردو میننگ ہے وہ ہے کسی عہدے پر لگنا، یعنی کہ کسی عہدے پر لگا دینا، اور اس کا جو سینونیم ہے وہ ہے پلیسمنٹ ٹو، دوسرا ہے اسائن ٹو پوزیشن۔ اس طرح سے اوور ہال آف، یہ ورڈ دیا ہوا تھا، اس کے جو اردو میننگ ہے وہ ہے کسی چیز پہ نظر ثانی کرنا، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے ٹو ری ایگزامن کرنا، اور اس کا دوسرا ہے ٹو رینوویٹ کرنا۔ اس طرح سے اس نے یوز کیا ہوا تھا بینڈ آؤٹ فٹس۔ بینڈ آؤٹ فٹس، اس کا جو اردو میننگ ہے وہ ہے ممنوعہ گروہ، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے پروہیبٹڈ گروپس۔ اور اس کے بعد اس نے ایڈیم یوز کیے ہوئے تھے، کچھ ایڈیمز ہیں۔ فرسٹ اس کا جو دیا گیا ٹو پیک اے بگ ویلپ، اس کا جو اردو میننگ ہے خود کو مضبوط یا طاقتور کرنا۔ اس کے جو سینونیم بنتا ہے وہ ہے ٹو بی ویری اسٹرانگ، یا فورسفل، یا انرجیٹک۔ اس طرح سے دوسرا جو ایڈیم تھا وہ تھا رائزنگ فرام دا ایشز،
اور اس کے جو اردو میننگ ہے وہ ہے دوبارہ کسی چیز کا بحال کرنا. اس کے جو انگلش میں ہے میننگ وہ ہے ٹو میک آ کم بیک آفٹر اے ڈیزاسٹر. اس کے بعد دیا ہوا تھا ایڈ فیول ٹو فائر. یہ بھی ایڈیم یوز کیا ہوا تھا. اس کے اردو میننگ ہے کسی چیز کو بڑھاوا دینا, کسی چیز میں کچھ ایڈ کرنا, اس کو مزید بڑھانا. اس کا جو انگلش میننگ ہے وہ ٹو ورسن اے کانفلکٹ بٹوین پیپل. اس طرح سے اس نے تیسرا ایک ایڈیم یوز کیا ہوا تھا آف دا ہک, آف دا ہک. اس کے جو اردو میننگ ہے یعنی کہ کسی مشکل سے نکل جانا. اور اس کے جو انگلش میں سرنیم ہے نو لانگر ان ڈیفیکلٹی, مطلب کہ کسی مشکل سے باہر ہو جانا. اس طرح سے سیٹ اسائڈ یہ بھی ایڈیم تھا, اور اس کے جو اردو میننگ ہے وہ ہے ختم کر دینا. اس کے جو سرنیم ہے وہ ہے ٹو ڈکلیئر انویلڈ کرنا. اس طرح سے گیٹ ڈاؤن, اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں پیپر پر لکھنا. اس کے جو سرنیم ہے وہ ہے ٹو بی ڈپریسڈ رائٹ ڈاؤن. اس طرح سے اس نے دیا ہوا تھا پٹ ان, کسی کو کسی کام پر لگانا. اور اس کے جو سرنیم ہے لیٹ سم ون آن سم تھنگ, کسی کو اس کا کام کی طرف سونپ دینا, اس کا کام سونپ دینا. اس طرح سے اس نے لکھا ہوا تھا لے آؤٹ. لے آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا, کسی چیز کو ارینج, کسی آرڈر میں لے کے آنا. اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے ٹو ڈسپلے, دوسرا ہے ٹو پریپیئر. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا بیک آن دا اسٹریٹ. بیک آن دا اسٹریٹ کا مطلب ہے واپسی کرنا یا مظاہرے کے لیے واپسی کرنا. اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے ریورٹیڈ ٹو وکڈ ویز. اس کے بعد تھا بو آؤٹ. بو آؤٹ کے اردو میننگ ہے واپس لے لینا, دستبردار ہونا. اور اس کے جو انگلش میں سرنیم ہے وہ ہے ٹو وتھڈرا. اس کے بعد تھا شیپ اپ. شیپ اپ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو شکل دینا, سلیقے سے برتنا. اس کے جو سرنیم ہے وہ ہے گیٹ آرگنائزڈ, ترتیب میں رکھنا. اس کے بعد تھا ملیٹنٹس. ملیٹنٹس کا مطلب ہوتا ہے عسکریت پسند. اور اس کے جو سرنیم ہے وہ ہے کمبیٹو, دوسرا ہے بلیجرنٹ. اس طرح سے تھا نگلیکٹ. نگلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا کسی چیز کو, اس پہ غور نہیں کرنا. اس کے جو سرنیم تھا وہ تھا ٹو اگنور. اور اس کے بعد دوسرا اس کا بنتا ہے ٹو ڈس ریگارڈ. اس طرح سے انڈیسیژن آن, اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں ہچکچاہٹ. اور اس کا جو سرنیم ہے وہ ہیزیٹینسی, ارریزولیشن, یہ دو سرنیم ہے اس کے. اس کے بعد تھا فورسی. فورسی کا مطلب ہوتا ہے بھانپ لینا. اور اس کے جو سرنیم ہے وہ ہے ٹو پریڈکٹ, ٹو فورٹیل. اس طرح سے ہائک. ہائک کا مطلب ہوتا ہے تیزی کے ساتھ بڑھنا, یعنی کہ پرائسز کا ایک دم سے انکریز ہونا. اور اس کے جو سرنیم ہے وہ ہے رائز, اور دوسرا ہے ریز. اس طرح سے اس کے دیا ہوا تھا فریجائل. فریجائل کا مطلب ہوتا ہے کمزور, دوسرا ہے اس کا اردو میننگ ناپائیدار. اور اس کی جو سینونیم ہے وہ ہے فریل, دوسرا ہے فلمزی, ایزیلی بروکن. اس کے بعد تھا انسرٹینٹی. انسرٹینٹی کا مطلب ہوتا ہے اردو میں بے یقینی, بے اعتباری. اور اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے ڈاؤٹ فلنس. اس طرح سے اس نے دیا ہوا تھا آؤٹ بریک. آؤٹ بریک کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا پھوٹنا, یعنی کہ اچانک سے ایرپشن ہونا کسی چیز کی. دوسرا اس کا تھا ایکسپلوژن. اور اس طرح سے اس نے دیا ہوا تھا ٹیک سٹینڈ. ٹیک سٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنے نظریے کا دفاع کرنا, فائدہ کرنا. اور اس کے جو سرنیم ہیں وہ ہیں ٹو ڈیفینڈ ونز پوائنٹ آف ویو. اس طرح سے ریپیٹریٹ. ریپیٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے وطن میں واپس لے آنا. اور اس کے جو سرنیم ہے وہ ہے ٹو ریٹرن ٹو ونز نیٹو کنٹری, اپنے ملک میں ان کو واپس لے آنا. آئسولیشن. آئسولیشن کا مطلب ہوتا ہے تنہائی, یا دوسرا اس کا اردو میننگ ہے جدائی. اور اس کے جو سرنیم ہے وہ ہے سیپریشن, دوسرا ہے سولیٹیوڈ. اور اس طرح تیسرا اس کا ہے الوننس. اس طرح سے اس نے دیا ہوتا سینکشن. سینکشنز کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ پابندی لگا دینا, کسی ملک پہ. اور اس طرح سے اس کے جو سینونیم ہے وہ ہے کنفرمیشن, دوسرا ہے اس کا پینالٹی. اس طرح سے اس نے دیا ہوا تھا ٹو کمیموریٹ. اس کا اردو جو میننگ ہوتا ہے وہ ہے یاد منانا. اور اس کا جو انگلش سینونیم ہے وہ ہے ٹو پے
ट्राइब्यूट। इस तरह से उसने दिया हुआ था कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब होता है लुब्बे लुबाब, और इसके जो सिनोनिम है इंग्लिश में वो है समरी, और दूसरा है इन्वेंटरी।